السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے امام مہدی کے سلسلے میں گفتگو سامنے آئی کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے کی جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں، اور ایک نشانی کا پوری ہونا ابھی باقی ہے۔ وہ نشانی بھی بہت جلد ظاہر ہو جائے گی، اور یوں امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے، وہ کس جگہ پہ بیعت لیں گے، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کو دنیا کے مختلف علماء تلاش کر کے حجر اسود کے پاس جب بیعت لیں گے تو اس وقت آواز کیسی آئے گی، پھر وہاں سے وہ کہاں کا سفر طے کریں گے، کن لوگوں سے ان کی لڑائی ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے جو ان سے لڑے بغیر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، سفیانی کون ہوگا، خراسان سے کس طرح کا لشکر باہر نکل کر امام مہدی کی مدد کرے گا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں۔ اور آپ نے آخر میں جانا تھا کہ جب امام مہدی 9,60,000 کے لشکر کو شکست دے کے واپس آ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی فوج میں ایک افواہ پھیل جائے گی، ایک آواز آئے گی جس کی وجہ سے یہ افواہ پھیل جائے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تو امام مہدی اپنے فوج کے 10 گھوڑ سوار کو یا 9 گھوڑ سوار کو بھیجیں گے کہ تم تحقیق کر کے آؤ، ذرا دیکھو، پتہ لگاؤ کہ کیا واقعتاً دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح سے واپس آئیں گے کہ انہیں خبر دی جائے گی حضرت امام مہدی کو ان لوگوں کے ذریعے کہ نہیں، ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد امام مہدی بیت المقدس تشریف لائیں گے اور اسے پھر سجائیں گے، سنواریں گے، اور یہ سب اسی طرح سے رہے گا کہ ایک دن دجال ظاہر ہوگا۔ اور دجال جو ظاہر ہوگا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے امت کو آگاہ فرمایا۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تو آپ کی آنکھیں بالکل پھیل جاتی تھیں، اور ایسا ڈراتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا جو ابھی بالکل ہمارے پاس آنے والا اور ہمیں فتنوں میں مبتلا کر دے گا۔ دجال کا لفظ دجل سے بنا ہے، اور دجل کے معنی ہے دھوکہ، مکر، فریب، یعنی چیزوں کو دھوکہ دے کے غلط چیز کو صحیح ثابت کرنا اور صحیح چیز کو غلط ثابت کرنا، اور جو شخص اس میں مہارت رکھتا ہو وہ دجال کہلاتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا، دجال کے فتنے سے بڑا اس دنیا میں کوئی فتنہ ہے ہی نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں چیزوں کو بالکل واضح فرما دیا ہے، بالکل 2-2-4 کی طرح چیزیں بالکل واضح ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے، یا دجال کسی تہذیب کا نام ہے، دجال کسی دور کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، دجال ایک شخص ہوگا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خطوط بھی واضح فرمائے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بائیں آنکھ کی جگہ پہ سوکھے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ابھرا ہوا گوشت ہوگا یا ابھرا ہوا چمڑا ہوگا، اور اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی، وہ چھوٹے چھوٹے بالوں والا ہوگا، اس کا رنگ سفید ہوگا، اس کی آنکھ، بعض روایات میں حضور نے فرمائے کہ اس کی آنکھ ایسے دکھے گی جیسے سانپ کی آنکھ دکھتی ہے۔ اور یہ چیزیں حضور نے اس قدر صراحت کے ساتھ فرمائی ہیں کہ پھر یہ شک کرنا یا اس طرح کی تعویل کرنا کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا بلکہ دجال فلاں ملک ہے، امریکہ ہے یا فرانس ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ جیسے امریکہ کی سرگرمیاں اہل ایمان کے خلاف، اور ان کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر ایک تکون ہے اور وہاں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تو یہ دجال کی ایک آنکھ ہے، اور امریکہ جس طرح سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو یہ دجال ہے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کے سلسلے میں واضح طور پر فرمایا کہ دجال ایک شخص ہے، اس کی بائیں آنکھ کی جگہ پر موٹی سی جلد ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اسے ہر صاحب ایمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ کافر لکھا ہوا ہوگا یا کفر لکھا ہوا ہوگا، یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا یا کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کو ہر صاحب ایمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو آج کل دجل کا زمانہ ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی خبر دی ہے کہ دجال سے پہلے کے کچھ سال انتہائی دھوکہ دینے والے سال ہوں گے۔ دھوکہ دینے والے سال 2 طرح سے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ بارش بہت زیادہ ہوگی، اور بارش کے نتیجے میں اناج بھی بہت اگے گا، لیکن جب اس اناج کو کاٹ کے بندہ گھر لے کے آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے اندر دانہ تو ہے ہی نہیں۔
اس اناج نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمایا کہ دھوکہ دینے والے سال اس طرح کے ہوں گے کہ اس میں جھوٹے شخص کو سچا مانا جائے گا، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، خائن کے پاس امانت رکھی جائے گی، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اب آج کل دیکھیں نا آپ کہ کس طرح سے میڈیا نے اپنی طاقت سے چیزوں میں سے سچی چیز کو جھوٹا بنا دیا ہے، جھوٹی چیز کو سچا بنا دیا ہے، خائن کو امانت دار پیش کیا جاتا ہے اور امین کو خائن سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کل صادق آ رہی ہیں، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا دجال ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، کیمرے کی ایک آنکھ اسے دیکھ رہی ہے اور یہ چیزوں کو پرفریب انداز میں پیش کرتا ہے، جو اچھی چیزیں انہیں برا بنا کے، جو بری چیزیں انہیں اچھا بنا کے، تو یہ دجال ہے۔ بھائی یہ میڈیا دجال نہیں ہے، میڈیا دجالی ہو سکتا ہے لیکن میڈیا دجال نہیں ہے۔ یہ ایک تہذیب دجالی ہو سکتی ہے لیکن یہ تہذیب دجال نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ موبائل دجال ہے، کیونکہ اس نے فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے اور اس کی ایک آنکھ یعنی اس کا کیمرہ ہے اور اس کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے اس کی پیشانی پہ، یعنی اس کی اسکرین پہ آپ بہت ساری غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کا کافر لکھا ہوا ہونا ہے۔ اب یہ تو تعبیرات ہیں، بندہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزیں اسے دجال کہہ دیتا ہے، میڈیا کو دیکھتا ہے کہ وہ چیزوں کو سچا اور جھوٹا بنا کے پیش کرتی ہے اسے دجال کہہ دیتا ہے۔ یہ سب دجال نہیں ہے۔ دجال ایک شخص ہوگا جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے سے اتنا ڈرایا، صحابہ کرام کو خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ابھی نہ آ جائے، تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آئے گا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آئے گا تو پھر اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا ابن سیاد، جس کا نام صاف یا صافی تھا۔ صحابہ کرام کو اس کی فطرتیں دیکھ کے، اس کی عادتیں دیکھ کے اس نے کچھ سحر اور کہانت بھی سیکھ رکھی تھی، تو صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ ہو نہ ہو یہی شخص دجال ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کی جستجو میں تھے کہ دیکھیں یہ ہے کون۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جھوٹا بھی آتا ہے اور سچا بھی آتا ہے، یعنی میرے پاس آپ کی بھی خبر آتی ہے کہ آپ سچے ہیں، اور میرے پاس کچھ جھوٹے لوگ بھی آتے ہیں، مجھے یعنی جنات کی طرف سے شاید غیب کی خبر ملتی ہو تو وہ جھوٹا بھی آتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ تو مشتبہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے گئے کہ ذرا پتہ کریں کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اپنے باغ میں چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا اور وہ کچھ ایسی آوازیں نکال رہا تھا جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کے اس کے قریب پہنچے۔ جب آپ قریب پہنچ ہی رہے تھے اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا، تو اس نے زور سے کہا کہ صافی یہ رسول اللہ ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ تشریف لائے ہیں۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں نے اسے آواز نہ دی ہوتی تو آج اس کا معاملہ واضح ہو چکا ہوتا۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے دل میں ایک بات سوچی اور اس سے کہا کہ بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے؟ تو اس نے اپنا حساب و کتاب لگایا اور اس نے کہا کہ دخ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تیرا معاملہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو پوری بات نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا سوچا ہے، لیکن ہاں کچھ تک بندی تو ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے دخان سوچا تھا، دھواں، تو اس نے دخ یا داخ بتا دیا۔ تو اتنے تک تو وہ پہنچ گیا لیکن وہ مکمل طریقے سے چیز کو بتا نہیں سکا۔ ابن سیاد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے کہ کہیں یہی دجال نہ ہو، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام فتنہ میں مبتلا تھے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ دجال ہوگا تو اسے ظاہر ہونا ہے، تم اسے مار نہیں سکتے، اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کا خون تمہاری گردن پہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ابن سیاد کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے سفر پہ نکلے تو ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا، اور جب میں نے کہیں پر اپنا سامان رکھا تو ابن سیاد نے بھی اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ رکھا، اور میرے دل میں اس کے لیے بڑی نفرت تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اسے دجال سمجھتے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں پر دھوپ بہت ہے، تم اپنا سامان اٹھا کے کسی درخت کے سائے میں لے جا کے رکھو۔
تو وہ اپنا سامان وہ سمجھ گیا، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور لے جا کے ایک درخت کے پاس رکھا۔ پھر مجھے پیاس لگ رہی تھی شدت کی، تو اس نے مجھے دیکھ کے بھانپ لیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے ایک بکری لا کے اس کا دودھ دھوا اور دودھ لا کے مجھے پیش کیا۔ تو میں ڈر گیا کہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے، ابھی تو مجھے پیاس لگ رہی تھی اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ پیوں اور یہ شخص مجھے لا کے دے رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ لینا نہیں چاہتا تھا، میں اس کا دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے اس سے ایک عذر پیش کیا، اس کے سامنے ایک بہانہ بنایا کہ گرمی بہت ہے اور دودھ بھی بہت گرم ہے، اس لیے میں دودھ نہیں پی سکتا۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ آپ مجھے دجال سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے ان باتوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں تو مدینے میں رہتا ہوں، وہیں سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بانجھ ہوگا، دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے جسے میں مدینے میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو چلا کہ ہاں یہ دجال نہیں ہے، یہ تو کوئی معصوم سا بندہ ہے۔ پھر اس نے جو بات کہی نا، اس نے پھر سے میرے یقین کو شک میں بدل دیا۔ اس نے اگلا جملہ جو کہا نا، اس نے کہا کہ ہاں لیکن مجھے پتہ ہے کہ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، وہ کب نکلے گا، مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو میں نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے اوپر ہلاکت ہو۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نے حج کیا، پھر وہ مدینہ میں رہا اور واقع حرہ کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا، اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی۔ علماء فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ ابن سیاد یہ ان چھوٹے دجالوں میں سے تھا جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب دجال یعنی بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے 30 دجال ہوں گے، اور یہ 30 دجال ایسے ہوں گے جو انسان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ تو ابن سیاد انہی میں سے ایک تھا۔ یا بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ کوئی شیطان کا پرتو تھا، جو شیطان یعنی انسان کی شکل لیے ہوئے اور وہ کچھ چیزیں ایسی ظاہر کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ابن سیاد کے بارے میں صحابہ کرام کا شک میں مبتلا ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تحقیق کرنے کے لیے جانا، یہ اس بات کی مکمل مضبوط دلیل ہے کہ دجال کسی تہذیب کا نام نہیں، کسی ملک کا نام نہیں، میڈیا کا نام نہیں، موبائل کا نام نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک شخص ہوگا، اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس اس دنیا کی تمام تر مادی طاقت ہوگی، یعنی اس کے پاس روٹی کا اور پانی کا ذخیرہ ہوگا، کھانے کا اور پینے کا ذخیرہ ہوگا۔ کیسے ذخیرہ ہوگا؟ آپ اسے اس زمانے کے حساب سے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل ہم بازار کی چیزوں پہ کتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو روٹی بنانے کو بھی معیوب سمجھا جا رہا ہے یا پھر اسے تھکان کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بازار سے ہی روٹی لے آئیں، بریڈ لے آئیں، اور اسی پر ہم آہستہ آہستہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پانی کی صورتحال بھی بالکل واضح ہے کہ جو پہلے زمانے میں قدرتی وسائل تھے جیسے پانی کے کنویں تھے، اور اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم پانی کے لیے بھی الیکٹریسٹی کے محتاج ہو گئے۔ اب پانی ہمارے گھر پہ آئے گا تو ہم پانی لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اگر آپ ایک فرض کریں ایک ایسی دنیا جس میں ایک کارڈ سسٹم چلتا ہو اور اس کارڈ پہ کھانا بھی ملتا ہو اور پانی بھی ملتا ہو، جیسے ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اب کوئی ایک ایسا انٹرنیشنل کارڈ بنایا جائے جس کارڈ کو اگر بند کر دیا جائے تو نہ ہم پانی لے سکتے ہیں نہ ہم کھانا لے سکتے ہیں، جس کارڈ کو بند کرنے کی وجہ سے ہم چیزیں نہیں خرید سکتے، جس کارڈ کو بند کرنے کی وجہ سے ہم سبزیاں نہیں لے سکتے، ہم گوشت نہیں لے سکتے، ہم چیزیں خرید ہی نہیں سکتے، اپنے گھر لا ہی نہیں سکتے، تو یہ قدرتی وسائل سے تو ہم محروم ہو گئے۔ اب دجال نے آ کے کرنا کیا ہے؟ ایک ایک آدمی سے وہ روٹی اور پانی تھوڑی چھینے گا، وہ تو حکومتوں سے ڈیل کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام حکومتوں کو اس کی گود میں جا کے پڑھنا ہے، اور پھر ایسے پڑھنا ہے کہ وہ جسے چاہے گا اسے نوازے گا، جو اسے رب مانے گا وہ اسے عطا کرے گا، اور جو اسے نہیں مانے گا وہ اسے محروم کرے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 نہر ہوگی، ایک نہر پانی کی طرح نظر آئے گا اور ایک نہر آگ کی طرح
جو اسے مانے گا وہ اسے پانی کی نہر میں ڈالے گا، یعنی جو اس کی جنت ہوگی، اور جو اسے نہیں مانے گا وہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ جب تم دیکھنا کہ اس کی ایک جہنم ہے تو تم اپنی آنکھیں بند کرنا اور جہنم میں کود جانا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ صحابہ کرام اس کے سلسلے میں اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے دجال کے متعلق جتنا سوال کیا اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے، تم اتنے ڈرے کیوں رہتے ہو، دجال سے اتنا خوف میں کیوں مبتلا ہو؟ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس یعنی روٹیاں بھی ہوں گی اور پانی کی نہر بھی ہوگی، وہ جسے چاہے گا کھلائے گا پلائے گا، تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، یعنی مالک تو اصل میں اللہ ہے، وہ ایمان والے بندوں کو اتنی دیر آزمائش میں مبتلا فرمائے گا جتنی کی وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، یعنی آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنی بوجھ اٹھانے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ دجال کے پاس بہت سے کرشمے ہوں گے، بہت ساری ایسی تخریبی کارروائیاں ہوں گی جسے دکھا کے وہ ایمان والوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ حضور نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ جب تم دجال کے بارے میں سننا تو اس کے قریب نہ جانا بلکہ اس کے دور جانا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک شخص جو دعویٰ کرے گا کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور وہ دجال کے پاس جائے گا یہ سوچ کر کہ میں اسے شکست دے دوں گا، میں اسے قائل کر لوں گا، میں اسے اپنی دلیل سے بات منوا لوں گا۔ وہ جائے گا اپنے آپ کو مومن سمجھ کے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے گا اس کے پاس اور وہ دجال کی شعبدہ بازیاں دیکھے گا، اس کی مکاریاں دیکھے گا، اس کا فریب دیکھے گا، تو وہ اسے ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ لوگ دجال کو مجبور ہو کر نہیں مانیں گے بلکہ دجال کو وہ قائل ہو کر مانیں گے، یعنی ان کے نزدیک یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں رب یہی ہے، مالک یہی ہے۔ بہت سی مرتبہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ ایک ایسا شخص جو رب کو مان رہا ہو، جو اللہ کو مان رہا ہو، وہ دجال کو کیسے مانے گا؟ اس کا بالکل سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دجال کا مطلب ہے بہت زیادہ مکر والا، بہت زیادہ فریب والا، جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر رہا ہو، جو چیزوں کو ایسی بنا کے دکھا رہا ہو کہ اس کی حقیقت بالکل چھپ جائے، تو ظاہر ہے کہ بندہ اس کو مان ہی لے گا۔ اب ذرا دیکھیے نا کہ جیسے سگریٹ ہے تو سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ کینسر کا سبب ہے، آپ اگر سگریٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کینسر میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ اسے پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ ظاہر ہے پیتے ہیں، یعنی صحت کے لیے مضر ہونے کے باوجود، ہمارے جاننے کے باوجود ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی دجال کو لوگ مجبور ہو کے نہیں مانیں گے بلکہ لوگوں کے نزدیک چیزیں ایسی ہو کے سامنے آ جائیں گی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور اسے مان لیں گے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، آدم سے لے کے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں۔ تو یہ دجال کے بارے میں ایک مختصر سی تعارفی ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب دجال کے تفصیلی حالات، اور یہ کہ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کی دجال سے ملاقات ہوئی، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ دجال سے مل کے آئے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ کہ جب دجال آئے گا تو کس طرح سے وہ ظاہر ہوگا، اور آنے کے بعد وہ کس طرح سے ایمان والوں کو گھیرے گا، کیسے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، اور ایک وقت کیسا آئے گا جب وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ قتل کیسے ہوگا۔ یہ ساری روداد ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں، اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔